السلام علیکم۔ کام کی ایک بات، آج میں نے آپ کو جو پریزنٹیشن بیان کی ہے جو کرنے جا رہا ہوں، تو وہ جو ہے نا میری اپنی جو ہے نا لائف ایکسپیرینس ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور آپ بھی ریکال ہو جائے گی آپ کی میموری۔ یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی ہیں، جس کے وجہ سے ہیلدی لائف نہیں رہی، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، لیکن ابھی بھی جو اس پہ عمل کرے گا تو بہت کچھ حاصل کر دے گا۔ تو اس کو جو ہے نا میں نے بہت مین پوائنٹ بتایا، اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم شروع میں اپنے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل ایک ہیلدی لائف فیل محسوس کرتے ہیں، اپنی انرجی اور صحت کے مطابق، تو ایک اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ اپنی زندگی میں توازن حاصل کرنا، اور توازن کیسا نظر آتا ہے؟ زندگی میں توازن تلاش کرنا۔ کیا آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا بے زبان محسوس کرتے ہیں، اور یہ کہ دن میں کبھی کبھی کافی گھنٹے نہیں ہوتے؟ آپ کی تیز رفتار دنیا میں سوال توازن کیسے تلاش کریں، اس سے زیادہ اہم کبھی نہیں تھا۔ ماہرین صحت کے مطابق صحت مند زندگی کا توازن برقرار کرنا نہ صرف صحت اور خوشی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ پیداواری صلاحیت اور کیریئر کی کامیابی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں زیادہ توازن تلاش کر رہے ہیں لیکن آپ اسے اپنے لیے کام نہیں کر سکتے، یہاں 9 تجاویز جو مدد کریں گی۔ نمبر 1، نہیں کہنا سیکھیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ٹائم دیں، میرے وقت کی ترجیحات۔ نمبر 3، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، مراقبہ کریں۔ نمبر 5، خاندان اور دوستوں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ نمبر 6، خود کی دیکھ بھال کریں۔ نمبر 7، فطرت میں وقت گزاریں۔ نمبر 8، وہ کرے جو تمہیں پسند ہو، جو تم پسند کرتے ہو۔ نمبر 9، ڈیجیٹل آلات سے ان پلگ ہو جائیں، اس کو بند کر دیں، اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ تو نمبر 1 یہ کہ نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر چیز کے لیے ہاں کہنے سے آپ کے احساسات جل سکتے ہیں، اور اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کو توانائی کی کمی ہو سکتی ہے۔ نہیں کہنا سیکھنا غیر ضروری مہارت ہے جو آپ کو حدود طے کرنے اور اپنے وقت کو ترجیح دینے میں مدد کرے گی۔ لہٰذا آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ وعدہ نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ نہیں کی عادت ہوگی تو یہاں نہیں آپ کی جو ہے نا ایفیشنسی کو جو ہے نا بڑھائے گی، آپ کی صلاحیت کو ظاہر کرے گی، اور آپ کی کمٹمنٹ آپ کے زبان کا پاس ہوگا لوگوں کو کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ دوسری چیزوں میں بزی ہیں۔ تو ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تو جب جس سے جیسی کمٹمنٹ ہوگی آپ ویسے ہی وعدہ کریں گے۔ تو نہیں کہنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایسے موقع میں۔ نمبر 2 ہے میرے وقت کی ترجیحات، یعنی اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ کبھی کبھار صرف آپ کے لیے کچھ وقت مختص کرنا آپ کے موڈ، ذہنی صحت اور خود اعتمادی کے لیے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔ اسپا وزٹ کا شیڈول بنائیں اپنے، یا چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ، باقی تو آپ اپنے حساب سے ہی کریں گے، جیسا جس کو جیسا آسانی ہوتی ہے، جس پہ وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ اسپا وزٹ کا شیڈول بنائیں، اپنے پسندیدہ ریسٹورینٹ میں کھانے کھائیں، یا کوئی غسل کر لینے کے بعد ببل بات لینے کے بعد آرام محسوس کرتا ہے۔ اپنی جگہ کو صاف کریں، کچھ نہیں تو گھر میں کچھ کام کریں، اپنی روٹین میں کچھ الماری میں چیزیں چینج کریں، اوپر نیچے ڈفرینٹ کچھ سیٹنگ چینج کریں، اس میں بزی ہو جائیں۔ کوئی آرام دہ کوئی آپ کو جو اچھی میوزک لگے وہ سنیں، یا پھر سو جائیں سکون سے، اپنے آپ کو ریلیکس چل کریں۔ یہ سب اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ٹائم دیا، اور جس نے آپ کو ریچارج کیا، اور یہ جو ہے نا آپ کے اندر تازگی لے کے آئی، یہ چیز آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ نمبر 3، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے، یعنی اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نیند، غذائیت اور ورزش ذہنی صحت اور تندرستی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنے آپ کے ذہن میں بیٹھا لیں کہ نیند جو ہے نا ایک مکمل ہونی چاہیے، کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند تو ہونی چاہیے آپ کی، تو کافی نیند حاصل کریں۔
ایک متوازن یعنی کہ بیلنس ڈائٹ لیں، رچ فوڈ نہیں کھائیں، آئلی فوڈ نہیں کھائیں، وہ کھانا نہیں کھائیں جو آپ کو نقصان کرے، جو آپ کو جو ہے نا صحت کے لیے مضر ہو. بیلنس کریں، اپنے معمول میں کافی کچھ ورزش، جسمانی ورزش کریں، ایکسرسائز وغیرہ، واکنگ جاگنگ جیسا بھی آپ کو آسانی ہو ٹائم نکال کے کریں. نمبر 4 ہے مراقبہ کریں، اپنے روزمرہ کے معمول کے حصے کے طور پر مراقبہ کرنے کے لیے وقت نکالیں. ایک پرسکون جگہ پر بیٹھنے اور مراقبہ کرنے کے لیے ہر دن ایک ہی وقت میں 10 15 20 منٹ مختص کر لیں، یعنی فکس کر لیں. اور وہاں آپ بیٹھ کے سکون سے جو ہے نا، پھر آپ کو خود اندازہ ہوا جب آپ اپنے آپ کو الگ ایک سکون سے کہیں بیٹھ کے اپنا سی سائڈ پہ ویسے ہی کہیں پارک میں، گھر میں، کسی بھی جگہ، لیکن وہ آپ کا اپنا ٹائم ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے پاس دنیا کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر آئے گا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو واضح طور پر آپ کدھر الجھے ہوئے ہیں. کہ جو چیزیں جو آپ کو تناؤ پیدا کرتے ہیں، جن چیزوں سے آپ کی جو تکلیف بڑھتی ہے، آپ کو اسٹریس ہوتا ہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو واضح ہوتی جائیں گی، پھر اس کو جو ہے نا آپ کو شارٹ لسٹ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ فریش ہو جائیں گے، سلوشن مل جائے گا آپ کو. نمبر 5، خاندان اور دوستوں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں. یعنی کہ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں دوستی کے لیے اپنے دن میں وقت نکالنا ضروری ہے. دوست یار، فیملی، بھائی بہن، ماں باپ، جس کا جیسا رشتہ ہے، جیسا ماحول ہے، جیسی روٹین ہے، پڑوس میں چلے گئے، پڑوسی ہیں، تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب آپ مصروف یا تناؤ کا شکار ہوں تو اپنے دوستوں اور کنبے کے ساتھ وقت نکالیں. یعنی جب آپ بہت اسٹریس میں ہو، بالکل ڈسٹرب ہو رہے ہو، بالکل ذہنی مریض، مینٹلی ٹینشن ہے، تو کسی اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم نکالیں. چاہے وہ فیملی کے ساتھ باہر کھانا وانا کھانے جائیں، یا دوستوں نے کچھ نہیں تو کافی پینے جا رہے ہوں، تو کسی کے ساتھ آپ نے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کے ساتھ فریش ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ٹائم نکال کے چائے کے لیے جائیں، چائے وائے پیے، یا پھر کھانے کا ٹائم ہے کھانا وانا کھائیں، باہر انجوائے کریں. دوستی آپ کو تناؤ کم کرنے اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے مجموعی احساس کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے. یعنی کہ یہ جو دوست یار جو ہوتے ہیں نا، جب آدمی بیٹھتا ہے، جب پرانی نئی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے دکھ سکھ، ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ جو ہے نا بہت آدمی کو جو ہے نا ریچارج کر دیتا ہے اور بہت ریلیکس فیل کرتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کو آگے بڑھنے میں بہت مدد کرتی ہے. نمبر 6، خود کی دیکھ بھال. جب زندگی واقعی مصروف ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کی دیکھ بھال کرنا اکثر تکلیف اٹھانے والی پہلی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ جب آدمی بہت مصروف ہوتا ہے تو بہت اس کے بعد ٹائم ہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دے. تو خاص کر جیسے جیسے ہاؤس وائف وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ لوگ تو بہت زیادہ ہی، بہت سے میں نے دیکھا، بہت سے اپنی بیوی بچے اور روٹین میں بالکل صبح سے رات تک مشین کی طرح لگے ہوئے، گھڑی کی سوئی پہ زندگی گزار رہے ہیں، لوگ گزار رہے ہیں، اور بعد میں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا. یہاں تک کہ وہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، ڈاکٹر پہ جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا بعض لوگوں کے پاس. ایک باقاعدگی سے خود کی دیکھ بھال کا معمول، جیسے اپنے آپ کو ماہانہ، یا تو کہتے ہیں کہ پیڈیکیور، مساج یا چہرے پر جو ہے نا کہتے ہیں آدمی فیشل وغیرہ کرتا ہے خود ہی. تو آپ کی زندگی میں توازن برقرار یہ ضروری ہے، بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. پر یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو باقی تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس کو جس انداز میں جو ہے نا اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا، اپنے پہننے اوڑھنے کا، کھانے پینے کا ایک روٹین، ڈیلی روٹین میں اپنے آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے تاکہ فریش رہے. اور کل کو آگے زندگی جب اینڈ میں آتی ہے تو آدمی کو بہت دکھ ہوتا ہے، کیا کھویا کیا پایا. تو آخر میں لوگ یہی بولتے ہیں ہم نے تھوڑی کہا تھا، تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی چیزیں. نمبر 7، فطرت میں وقت گزاریں. فطرت میں وقت گزارنا سب سے زیادہ متوازن چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپنے دن میں باہر جانے کے لیے وقت نکالنا، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے، کتا ہے، بلی ہے، اس کو لے کے چہل قدمی کر رہے ہیں پارک میں، کچھ نہیں تو خود ہی ویسے ہی واکنگ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا، یہ اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی دھڑکن کو بلند کرتے ہیں، یعنی آپ کی دل کی دھڑکن کو بہت دل کو ہیلدی کرتا ہے، صحت مند بناتا ہے، اور آپ کے جسم کو حرکت دیتا ہے. یعنی آپ کی ظاہر آپ کی پوری باڈی موو ہوتی ہے ان چیزوں میں، جاگنگ واکنگ، باہر چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، جو کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو فروغ دیتا ہے، جو کہ بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے آپ کے لیے. تحقیق کے مطابق فطرت میں صرف 20 منٹ گزارنا یعنی کہ صرف 20 منٹ اگر آپ چہل قدمی کرتے ہیں، یا صبح کی مارننگ واک کرتے ہیں، یا کہیں جانا آنا کرتے ہیں، یا کچھ بھی، تو یہ آپ کے تناؤ ہارمون کی سطح کو کم کرنے کے لیے کافی ہے. بتائیں.
اتنا فائدے مند چیز ہے یہ. 20 منٹ کیا ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو بہت ایزی. جو لوگ اس کو مینٹین رکھتے ہیں، ہم سے پوچھے نا ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے پیرنٹس کے زمانے سے جو ہے نا تجربہ حاصل کیا، اور جس پہ میں چل رہا ہوں. تو وہی باتیں میں نے آپ کو جو ہے نا بتا رہا ہوں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انوکھی ہو. اس میں بہت سے لوگ تو کرتے ہی ہوں گے جو چھوڑ دی ہوگی جنہوں نے. تو میں کہتا ہوں دوبارہ اس پہ عمل کریں. نمبر 8، وہ کرو جو تمہیں پسند ہو. پھر زندگی میں کیا ہے، وہ کرو جو آپ کو پسند ہے. ہر ہفتے ایک ایسا مشغلہ لے کے وقت کریں جس سے آپ کو محبت، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا ایک نیا سیکھنے کے لیے وقت، کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے وقت نکالیں جس کو آپ ہمیشہ آزمانا چاہتے ہیں. جیسے کہ باغبانی ہے، فوٹوگرافری ہے، کوئی آرٹ ہے، کوئی فن ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی پینٹنگ وغیرہ، یا کچھ نہیں، کوئی لکھنے کا شوق ہے تو لکھیں. پیدل چلنا ہے تو پیدل چلیں، یا کسی بائک میں جانا ہے، کوئی رائڈنگ کرنا ہے، لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے، یا کچھ نہیں تو پکانے کھانے کا شوق ہے تو وہ کریں، بیکنگ کریں. تو یعنی کہ یہ وہ مشغلے جو آپ کو جو ہے نا انرجی دیتے ہیں، آپ کی صحت کو بوسٹ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اپنے آپ میں خود کہتے ہیں کہ مشاغل آپ کے موڈ، توانائی، حوصلہ افزائی کو فروغ دیتے ہیں. یہ آپ کا پورا پورا سائیکل چینج ہوتا ہے، آپ کی لائف اسٹائل ہی بدل جائے گا آپ کا. اور سب سے اہم جو بات ہے آخری، یہ ڈیجیٹل آلات سے ان پلگ. یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا نے انسان کو نا بالکل انہیلدی کر دیا ہے، اور وہ اسی میں کھویا رہتا ہے. بچہ، بڑا، پیرنٹ، ایک فیملی ہے تو وہ سبھی اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے آلات سے منتقل ہونے کے لیے ہر دن یا پورے اختتام ہفتے کے لیے اسکرین فری وقت نافذ کرنے پر غور کریں. کوئی ایسی روٹین بنائیں تو ڈیلی، جیسے ڈنر کا ٹائم ہے کہ سب فیملی کھانا ساتھ کھائے گی، اس کے بعد 1-2 گھنٹہ ساتھ بیٹھیں گے، کوئی اپنے موبائل وغیرہ، لیپ ٹاپ وغیرہ، ٹی وی کے آگے نہیں جائے گا. اور اس میں جو ہے نا جو بھی گپ شپ، ویلیوز، ایک دوسرے دکھ سکھ اپنا بیان کرے گا، دن بھر کی روزات بیان کرے گا. اس سے ایک فیملی میں ایک جیسے اٹیچمنٹ پیدا ہوتا ہے. تو اپنا فون بند کریں، اپنا لیپ ٹاپ دور رکھیں، سوشل میڈیا سے وقفہ لے لیں. کہ بس چاہے ہفتے میں ایک دن رکھیں یا ڈیلی رکھیں، کوئی بھی ٹائم سیٹ کر لیں اپنے. یا پھر پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. آج کل کچھ بھی ایسا کوئی روٹین ہوتا نہیں ہے. باہر جائیں، کچھ نہیں تو باہر جائیں، ڈیجیٹل میڈیا سے ہٹ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اگنور کریں. یا کچھ نہیں تو اپنے پیاروں کے پاس جا کے وزٹ کریں، ملیں جلیں. پہلے کیسے لوگ جاتے تھے، ویلیوز تھی. آج کل تو فون کے بغیر نہیں جاتے. یہ بڑا ڈرا بیک ہے، کسی کے آپ فون کے بغیر نہیں جا سکتے. ویکینڈ پہ 1 سے 2 دفعہ نہیں جا سکتے. ویکینڈ پہ جاؤ تو بولتے ہیں بچوں کا ویکینڈ خراب ہو گیا. بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں. ہمارے ٹائم پہ ایسا نہیں تھا، اس لیے فریش رہتے تھے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو مدد کرے گی آگے چل کے. اور تھینک یو ویری مچ. یہ ہے کہ ایک اچھا وقت گزارا آپ کے ساتھ جو کہ یاد رہے گا میں. اور یہ ہمارے دل میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ جگہ رہے گی، دعائیں رہیں گی. تو یہ ایک چیز تھی جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ لائف میں کیسے زندگی کو گزارنا چاہیے، اور کہ اس سے کتنی ہیلدی لائف ہوتی ہے. تو اس کو میں نے پھر دینا صرف بتانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی ایک بھی سمجھ لے گا تو اس کی لائف میں کافی تبدیلی آ جائے گی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی دے اور اچھی بات عمل کرنے کی توفیق بھی دے. اوکے، فی امان اللہ.